یہ بہت ہی باریک سا ایشو ہے، بہت دقیق مسئلہ ہے، نیتوں کے بارے میں فیصلہ کرنا۔ پہلا رول یہ ہے، چاہے جتنا مرضی فساد پھیل جائے، اصول نہیں بدلتے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ ریاکاری اعمال القلوب میں سے ہے، ان اعمال میں سے جن کا تعلق دل سے ہے۔ واللہ انہ علیم بذات الصدور، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ نے اگر کسی کو ریاکار کہہ دیا اور وہ نہ ہوا تو اس کی مثال وہی ہے کہ جو سائل آتا ہے مانگنے، اگر وہ غلط ہوا تو آپ نے اس کو کہہ دیا یہ غلط ہے تو پھر تو شاید آپ بچ جائیں، اور اگر وہ صحیح مستحق ہوا اور آپ نے غلط کہہ دیا تو پھر نہیں بچیں گے۔ اما مسائل فلا تنہر۔ اسی صورت الضحیٰ کی روشنی میں آپ ریاکاری کو بھی سمجھیں، اما بنعمت ربک فحدث۔ ریاکاری اور اللہ کا یہ حکم ہے کہ اپنی میں جو نعمتیں آپ کو دے رہا ہوں یہ لوگوں کے سامنے لے آئے۔ حدث مبالغے کا صیغہ ہے کہ کثرت سے اس کو پیش کریں لوگوں میں۔ وہ نعمت نبوت تھی، نعمت اسلام تھی، نعمت قرآن تھی، نعمت دعوت و تبلیغ تھی۔ لیکن جو دوسری نعمتیں ہیں جس سے کسی غریب کی دل آزاری ہو سکتی ہے، وہ بڑھ بڑھ کے دکھانا، اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ تو اصولی بات یہ ہے کہ کسی سائل کو ہم جھڑک نہیں سکتے جب تک کہ وہ شریعت کی حدوں کو کراس نہ کرے، اور کسی کو ریاکار کہہ نہیں سکتے کیونکہ ہمیں اس بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کر سکتے۔ جو بندہ میڈیا میں آتا ہے اس پہ انگلیاں اٹھتی ہیں، جو بندہ بھی سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے یا دین کی دعوت، جیسے آپ نے ایک اسٹوڈیو بنایا یہ کر رہے ہیں، تو آپ کو لوگوں کو دکھانا پڑے گا اسکرین پہ، اس پہ انگلیاں تو اٹھیں گی۔ اس میں دقیق سا فرق ہے کہ ہم کسی پہ یہ فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ ہاں، جن کے بارے میں یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ زیادہ شو آف کر رہا ہے، اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ مثلا ہم ہر چیز کے سٹیٹس لگا رہے ہیں، ہر چیز کی فوٹو لگا رہے ہیں، تو اس میں ان لوگوں کے لیے اصولی بات یہ ہے کہ ریاکاری وہ ہوتی ہے جس میں لوگ انوالو ہوں اور اللہ تعالیٰ کو آپ پیچھے کر دیں۔ ایک بہت بڑی بات ہے۔ ریاکاری وہ ہوتی ہے جس میں آپ کی نظر میں لوگ ہوں، لیراہ الناس۔ آپ نے نماز اس لیے لمبی کرتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ لیں۔ لوگوں کا جو ہے عنصر وہ اس کا پرپورشنیٹ جو ہے رب سے زیادہ ہو جائے تو یہ شرک خفی ہے، کیونکہ شراکت ہو گئی۔ جو کام اللہ کے لیے کرنا تھا اس میں لوگ آ گئے۔ تو نماز کی مثال آپ نے اس لیے دی تھی کہ 5 دفعہ بندہ پڑھتا ہے۔ اس طرح صدقہ ہے، یراؤن الناس، لوگوں کے سامنے منافق نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ نمازیں اس لیے پڑھتے تھے کہ ان کو مسلمان کہا جائے، اس کے بغیر تو وہ مسلمان نہیں، لیکن دکھاتے تھے لوگوں کو۔ پھر وہاں بھی لوگ آ گئے۔ جہاں جہاں اللہ ہوگا وہاں تو ریاکاری نہیں ہے، اور جہاں لوگ آ جائیں گے وہاں ریاکاری۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ دوسرا، آپ یہ سمجھیں کہ آپ پیپل اورینٹڈ ہیں یا گاڈ اورینٹڈ ہیں، کہ آپ ہر وقت اللہ کی بات کرتے ہیں یا لوگوں کی۔ تو جتنا کسی کا ریشو زیادہ ہوگی رب کی یا لوگوں کی، یہ عمل اس طرف شفٹ ہو جائے گا۔ اور اس کی تعریف جو فقہاء اور ائمہ نے کی ہے، محدثین نے، ریاکاری کی جو تعریف وہ بہت ضروری ہے کہ دنیا کا عمل آخرت کے ذریعے تلاش کرنا۔ یہ سارے سورسز تو آپ آخرت کے لگا رہے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج، زکوٰۃ ہے، ذکر ہے، چہرہ کا پردہ ہے، داڑھی ہے، لباس ہے، حلیہ ہے، نگاہوں کو نیچا رکھنا، سارے آخرت کے سورسز ہیں۔ حاصل دنیا کرنی ہے تو یہ سب سے بڑی ریاکاری ہے، یعنی دنیا تک پہنچنا آخرت کے سورسز کے ذریعے۔ یہ جامع تعریف ہے، جامع اور مانع تعریف ہے، اصل یہی ایکسکلوسیو اینڈ انکلوسیو، کہ آپ نے سارے سورسز آخرت کے استعمال کرے جو اللہ نے آپ کو پرووائڈ کیے تھے۔ مقصد آپ کا دنیا ہوا، اور اس میں یہ تھا کہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کا گھر تو ہمیشہ کا ہے۔ اور یہ ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، اللہ کے لیے سب کچھ تھا، آپ نے تو دنیا کی خاطر کر۔ یہ پکا ریاکار اور منافق ہے، اور اس کا شرک خفی ہے، ملت سے خارج نہیں کرتا لیکن سخت گناہ گار اس کو کر دیتا ہے۔ شرک اس لیے کہا کہ اس نے جو چیز دکھانی تھی اس دکھانے میں لوگوں کو شامل کر لیا رب کے ساتھ، اس نے وہ کام لوگوں کی خاطر نہیں کیا۔ اچھا، دکھاوا کر دیا، نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے لیکن اس نے اگلا جو اس کا شیڈ تھا، اس کا جو رزلٹ تھا وہ خراب کر دیا۔ تھوڑا سا فرق ہے، بیس ٹھیک تھی، مسلمانی والا کام کا، کافر نہیں ہے وہ۔ اور صدقہ کرنا عین اسلام ہے، زکوٰۃ دینا عین اسلام ہے، اور حج کرنا اسلام، ارکان اسلام میں ریاکاری یعنی کرتے تو آپ سارے کا سارا وہ رب کی، ریاکار مشرک نہیں ہوتا، وہ رب کو سجدہ کرتا ہے، مگر اس شرک خفی اس لیے کہا گیا کہ ڈر جاؤ۔ جس طرح شرک بہت بڑا گناہ ہے، تم چھوٹا شرک کر رہے ہو، کہیں کل بڑے شرک میں پڑ جاؤ۔ کل یوں ہوگا کہ وہ بندہ پھر صرف وہی کام کرے گا جو لوگوں کو اچھا لگتا ہے۔